اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قراری کے عالم میں خشیت الہی میں جو رونے والے ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن تو ان کے لیے بہت بڑے انعام و اکرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں قیامت کے دن، لیکن دنیا میں بھی، ان کی زندگی میں بھی انہی انعامات سے نوازا جاتا ہے، انہی جزائے خیر سے نوازا جاتا ہے۔ اب زندگی کی جزا کون سی ہے؟ دنیا کے انعامات کون سے ہیں؟ تمام انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کبھی میں اپنے پیاروں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کی کبھی میں زبان بن جاتا ہوں، کبھی ان کی سوچ بن جاتا ہوں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے نیک لوگ نہیں بول رہے ہوتے، انہی کی زبان سے میں رب بول رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، چار پئی پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے مجھے مسجدوں میں نہ ڈھونڈنا، میں تمہیں مسجدوں میں نہیں ملوں گا، میں تمہیں مندروں میں نہیں ملوں گا، میں ملوں گا تو بیماروں کی چار پئی پر ملوں گا، چار پئی کے سرہانے ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے کیوں نہ آیا؟ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو مجھے روٹی دینے کیوں نہ آیا؟ کیا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں پیاسا تھا، تو مجھے پانی پلانے نہ آیا؟ بندہ کہے گا او میرے کریم رب، تو ہر ایک چیز سے پاک ہے، تو ان عیبوں سے پاک ہے، تو بھوک سے پاک، تو بیماری سے پاک، بیماری کا میرے رب کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اللہ اپنے بندے کی طرف، اپنے نیک بندے کی طرف، متقی پرہیزگار اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میرا یہ محبوب، میرا یہ نیک، میرا دوست بیمار ہوا تھا، تو اس کی بیمار پرسی کرنے کیوں نہیں گیا تھا؟ او نادان، تو مجھے مسجدوں میں ڈھونڈتا رہا، تو مجھے مندروں میں ڈھونڈتا رہا، میں تو اپنے بیمار کی چار پئی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہاں تلاش کرتا رہا؟ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہ دیا؟ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ دنیا میں اگر تو میرے بیمار کی بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، انہیں پانی پلانے چلا جاتا ہے، کھانا دینے چلا جاتا، اس کا حال چال پوچھنے چلا جاتا، تو آج اس کی جزا میں رب سے لیتا، میں رب تجھے اس کی جزا دیتا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ دینا چاہتا ہوں، سبق آموز زندگی بدل دینے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جن کے دل کے تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، پھر دعا تو رہی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک نوجوان رہتا تھا، کتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آج ہمارے دل کے تار انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل کے تار فیس بک، یوٹیوب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فحاشی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بے حیائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ آج کا ہر ایک نوجوان یہی چاہتا ہے کہ میرا آج کا کام مکمل ہو جائے، آج کا کام، آج کا ورک کمپلیٹ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں او نادان، زندگی 2 دن کی ہے، کام 3 دن کے ہیں۔ ان 2 دنوں کی زندگی میں 3 دن کے کام بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نادان ہو گیا ہے کیا؟ تیرے اندر عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل سلیم سے نہیں نوازا؟ اگر نوازا ہے تو تو پھر اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتا؟ مکہ معظمہ کی سرزمین پر ایک نوجوان رہتا تھا، کتنا پیارا نوجوان تھا کہ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جوانی میں ہی، شباب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی محبت کی لذت چکھا رکھی تھی، لذت سے آشنا کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی محبت کی لذت سے سرشار رہتا تھا، اللہ سے محبت ہی نہیں مودت بھی کیا کرتا تھا۔ وہ 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا کیونکہ وہ غریب تھا، صبح کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔
کبھی کبھار روزی مل جاتی تو کھا لیتا، 3 دن کے فاقے کاٹنے پڑتے تھے۔ بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اپنی قلم سے لکھتا ہے کہ میں 3 دن بھوکا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی کبھی ناشکری نہیں کی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، صحن مکہ معظمہ میں مجھے ایک تھیلی ملی۔ وہ تھیلی ریشم کے دھاگے سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کو اٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ تنہائی میں بیٹھ کے میں نے اس تھیلی کو کھولا۔ جب تھیلی کو کھولا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری عقل جاتی رہی کہ اس کے اندر بہت بڑا، میری سوچ سے بھی بڑھ کر، میرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر قیمتی ہار تھا، قیمتی موتی تھے، موتیوں کا ہار تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس طرح کا ہار کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت ہی بڑا قیمتی ہار تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کا فاقہ تھا، پیٹ روٹی مانگ رہا تھا، بھوک نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر رکھا تھا۔ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ میرے کھانے کا کوئی بندوبست فرما، مجھے روزی عطا کر، مجھے کام دے، میں روزی کروں، محنت مزدوری کر کے پیٹ کے اندر روٹی ڈالوں۔ پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، بھوک سے کمزور ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا قیمتی ہار میرے ہاتھ لگا۔ جب میں نے دیکھا یہ تو بہت بڑا قیمتی ہے، تو میں نے دوبارہ سے تھیلی کے اندر بند کیا، اسے محفوظ جگہ پر رکھا، تو گھر سے باہر نکلا۔ پھر جیسے ہی مکہ معظمہ کے صحن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی میری قیمتی تھیلی تلاش کر کے مجھے واپس دلوائے گا تو میں اسے 500 دینار انعام میں دوں گا۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ، میری تھیلی گم ہوئی ہے، تھیلی کے اندر قیمتی سامان تھا، تھیلی گم ہوئی ہے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ تھیلی کے واپس دلانے میں میری مدد کرے گا، تھیلی تلاش کر کے میرے حوالے کرے گا، میں اسے 500 دینار انعام میں دوں گا۔ جب میں نے اس بزرگ کی آواز سنی تو میں نے اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بزرگو ذرا میرے ساتھ آؤ نا۔ میں اسے اپنے گھر لے کے آیا، میں نے اسے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد میں نے کہا بزرگو، اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی تھیلی گم ہوئی ہے اور مجھے بھی ایک تھیلی ملی ہے، اگر آپ مجھے اس تھیلی کی کچھ نشانیاں بتا دیں، اگر آپ مجھے علامات بتا کے، صحیح نشانیاں بتا کے میرے اندر یقین ڈالیں کہ وہ تھیلی واقعی آپ کی ہے، تو میں جلدی سے وہ امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا پوچھیے کس طرح کی علامات، کس طرح کی نشانیاں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے، اللہ والا کہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تیری جو تھیلی تھی اس کا کلر کون سا تھا؟ تھیلی جس دھاگے سے بندھی ہوئی تھی وہ اس دھاگے کا کلر کون سا تھا؟ تھیلی کے اندر کیا تھا؟ اگر قیمتی ہار تھا تو ہار کے جو موتی تھے ان کا کلر کون سا ہے؟ تو اچھی طرح اس بزرگ نے مجھے نشانیاں بتائیں، علامات بتا کے میرے اندر یقین ڈالا، مجھے پر اعتماد کیا کہ واقعی وہ تھیلی اسی بزرگ کی ہے۔ تو میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا، وہ تھیلی اٹھائی بزرگ کے ہاتھ میں رکھی، بزرگو اپنی امانت لے جاؤ۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے امانت کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے لیے فرض کی ادائیگی آسان فرما دی ہے، اور میں نے زندگی میں ہی اس امانت کو مالک کی سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا اپنی جھولی پھیلاؤ، ہاتھ کھولو۔ میں نے کہا بزرگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں 500 دینار انعام میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں ہرگز نہیں لوں گا، حالانکہ میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن سے میرا پیٹ روٹی مانگ رہا تھا۔ اگر میں اس سے 500 دینار لے لیتا تو میرے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے، میرا پیٹ بھر جاتا، پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، دن بدن اس طرح کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا بزرگ میں نے یہ پیسے نہیں لینے، آپ کی امانت تھی میرے پاس اور آپ تک پہنچانا میرا فرض تھا، میں نے آپ سے نشانیاں علامات وصول کر لیں، آپ نے میرے اندر یقین ڈالا کہ واقعی یہ تھیلی آپ کی ہے، تو پیسے دینے کی کون سی ضرورت ہے؟ میں آپ سے انعام نہیں لینا چاہتا، اگر انعام کی ضرورت پڑ گئی تو قیامت کے دن اپنے کریم رب سے لے لوں گا۔ بزرگ نے بار بار اصرار کیا، سختی سے اصرار کیا کہ یہ 500 دینار لے لو،
لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود بھی میں نے اس انعام کو قبول نہ کیا۔ کہتا ہے وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد میں مکہ معظمہ سے چلا۔ میں نے کہیں جانا تھا، سفر طے کرنا تھا، اور سمندر کا سفر عبور کرنا تھا، سمندر عبور کرنا تھا۔ سفر طے کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے میں کشتی پر سوار ہوا۔ یہی نوجوان کہتا ہے میں کشتی پر سوار ہوا، کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی۔ کشتی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب ڈوب گئے، سب کے سب ڈوب گئے، لیکن اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا۔ میں کشتی کے ایک ٹکڑے کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا رہا، کشتی کے ایک تختے کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے کو چلاتی رہی، آگے بڑھاتی رہی۔ جس تختے پر میں بیٹھا تھا سمندر کی موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں جا پہنچایا۔ وہ جزیرہ مسلمانوں کا تھا، اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اللہ اکبر! جب میں اس جزیرے میں جا پہنچا، جب میں نے مسجدوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں ایک مسجد کے اندر گیا، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوا۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدے کیے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کی۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سریلی آواز دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پیاری آواز دے رکھی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا کم ہے۔ میں نے قرآن مجید اٹھایا، میں نے تلاوت شروع کر دی، ترنم کے ساتھ، سریلی آواز کے ساتھ میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر سے میں نے سورہ رحمان شروع کی، ادھر سے میں نے سورہ مزمل شروع کی، پھر میں نے سورہ یاسین شروع کی۔ یاسین پڑھ ہی رہا تھا، سریلی آواز میں پڑھ ہی رہا تھا کہ ان جزیروں کے باشندوں میں سے ایک ایک باشندہ میرے پاس آنے لگا، ایک ایک آدمی کر کے میرے پاس آنے لگا۔ جب میں نے تلاوت ختم کی، تلاوت مکمل کی، تو دیکھا سامنے لوگوں کا ہجوم ہے، مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے کہ کیوں نہ آپ ہماری مسجد کی امام بن جائیں، آپ ہماری مسجد کی امام بن جائیں، ہمیں بھی قرآن کی تعلیم دیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ میں نے کہا شکر ہے میرے مالک، چلو تو نے میرے رہنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب میں ان کو اور ان کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے لگا۔ میرا چرچا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ میں اس جزیرے میں اس قدر مقبول ہوا کہ بچے بچے کی زبان پر میرا نام تھا کہ فلاں قاری بڑا ہی سریلا ہے، ہمارے قاری صاحب بڑے ہی سریلے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کے صدقے سے وہ لوگ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کے کچھ معزز لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہاں پر معزز گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح اسی سے کر دیں، اس لڑکی کی آپ سے شادی کر دیں، آپ اپنا گھر بسائیں، آپ بچے پیدا کریں تاکہ آپ کے بچے ہمارے بچوں کے بچوں کی خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو جائے، آپ اپنا گھر بسائیں۔ تو میں نے حامی بھر ڈالی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے میری ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے شادی کی، سبحان اللہ، میرا نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکی بڑی ہی متقی پرہیزگار تھی، اللہ کی نیک تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اور جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی محبوبہ تھی۔ اللہ کی محبوبہ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، اللہ کی نیک بندی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی پہلی رات جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا، جب میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری نگاہ سیدھا اس دلہن کے گلے پر پڑی۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس نے وہی ہار پہنا ہوا ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے ملا تھا۔ میری دلہن نے وہی قیمتی ہار پہنا ہوا ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے ملا تھا، اور میں نے مالک کے سپرد کیا تھا، میں نے ایک بزرگ کے سپرد کیا تھا۔ یہ وہی ہار ہے،
کہتا ہے میری نظر اس ہار سے اٹھتی ہی نہیں تھی، باوجود دلہن کی طرف متوجہ ہونے کے، باوجود دلہن کو دیکھنے کے۔ شادی کی پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی، دلہن سے پیار بھری محبت بھری باتیں کرنے کے باوجود میں تو بس اسی ہار کو ہی دیکھتا رہا۔ کہتا ہے میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی، میری بیوی نے نامناسب سمجھا، دیکھنے والوں نے بھی نامناسب سمجھا کہ بیوی کو دیکھنے کے بجائے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بجائے یہ بیوی کے مال کو دیکھ رہا ہے۔ کس طرح کا عالم دین ہے، دنیا سے محبت کرنے والا، مال و دولت کو چاہنے والا ہے۔ جب لوگوں نے مجھ سے اس کی وضاحت پوچھی، وجہ پوچھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے ملا تھا، یہ ایک بزرگ کا ہار تھا، تو میں نے اسے اس کی سپرد کیا تھا، امانت سمجھ کے اس کے حوالے کیا تھا، یہ ہار یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو جیسے ہی لوگوں نے سنا نا، تو لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ وہ بزرگ آپ کو 500 دینار بھی دینا چاہتے تھے، بار بار اصرار کرتے رہے، اور آپ نے تو وہ 500 دینار لیے ہی نہیں تھے، جبکہ آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، 3 دن کے فاقے کے آثار تھے، آپ نے تو وہ 500 دینار انعام لیا ہی نہیں تھا۔ یہ نوجوان کہتا ہے جیسے ہی ان لوگوں کے یہ جملے میرے کانوں میں پڑے تو ان جملوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یا اللہ یہ کس طرح کا معجزہ سامنے آ رہا ہے۔ اب لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ وہ قصہ ہمیں بھی سنایا جائے۔ جب میں نے اپنے مقتدیوں کو وہ قصہ سنایا تو سب لوگ بول اٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اللہ کی شان، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر لوگوں نے مجھے بتایا امام صاحب یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہوا تھا اور آپ نے پایا تھا، اور بغیر انعام کے آپ نے بزرگ کے حوالے کر دیا۔ وہ بزرگ کوئی عام نہیں تھے، وہ بزرگ تو اللہ والے تھے، سبحان اللہ، وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب تھے، وہ نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، ہم سب کے پیر و مرشد تھے۔ ان کے اندر کمال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبی یہ رکھی تھی کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا تھا۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے دعائے خیر کروانے کے لیے، وہ جس کے حق میں دعا کرتا بس اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک دعا ایسی تھی جو قبول نہ ہوئی، اس کے مرنے کے بعد قبول ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا تھی، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے وہ پیر و مرشد جب سے آپ سے ملے، آپ سے مل کر واپس اپنے وطن کو آئے تو وہ باتوں باتوں پر کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں سچا انسان ایک ہی دیکھا ہے، میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا نوجوان دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا قیمتی ہار پا کر بھی مجھے واپس کر دیا۔ اور ہمارے پیر و مرشد ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے یا اللہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس نیک بندے کو میرے پاس پہنچا دے، اپنے اس نیک نوجوان کو میرے پاس پہنچا دے، اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسی نوجوان سے کر دوں۔ اس طرح کی صورت پیدا فرما، ایک تو وہ میرے پاس آئے، پھر ایسی صورت پیدا ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اسی تیرے نیک نوجوان سے کروں۔ یہ دعا کرتے کرتے وہ بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر آج ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے کانوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا کہ اللہ نے بزرگ کی بیٹی کی شادی اسی مرد کلندر سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ شیطان نے بھی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ شیطان نے کون سی دعا کی؟ کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دو، اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ فرعون کو جب لوگوں نے کہا کہ دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، پانی جاری کر دیا جائے، فرعون نے کہا رات گزرنے دو، صبح دیکھو گے تو پانی ہی ہوگا، ہم راتوں رات ہی پانی جاری کرتے ہیں۔ فرعون رات کے دوسرے پہر دریائے نیل کے اندر گیا، دریائے نیل کے اندر قدم رکھا تو مٹی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ تو ہی سچا ہے، تو سچا تھا، تو حقیقی مالک تھا، تو حقیقی مالک ہے، اور تو ہی حقیقی مالک رہے گا۔ اللہ میرے جھوٹ کو سچ کرنے والے آج ایک اور جھوٹ کو بھی سچ کر دے۔ میرے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پانی جاری کرو، اگر پانی جاری نہیں ہوگا تو
میں مارا جاؤں گا، مجھے لوگ جھوٹا کہیں گے، جھوٹا خدا، میں تو ویسے ہی جھوٹا خدا ہوں، مگر لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، مجھے رسوا نہ کر، دریا کے اندر پانی ڈال ہی دے۔ دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا تو دریا کے اندر پانی ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ بنجر زمین کو ایک بار پھر سے ہرا کر دے، بنجر زمین کو ایک بار پھر سے بحال کر دے، آباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ تو سونے نبی دا امتی، سبحان اللہ، سونے محمد کا امتی ہو کر بھی تو مایوس ہوا بیٹھا ہے، نا امید ہوا بیٹھا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میری دعا رد کر دیتا ہے۔ بس دعا مانگنے کا سلیقہ ہو، بس اگر دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اس طرح قبول کرے گا کہ تم مانگتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے تمہیں عطا کرتا جائے۔